اچھا، میر انیس کی شہرت کیا تھی؟ مرثیہ گوئی میر انیس ایک نئی ویڈیو میں وہیں سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا کل وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، میر انیس کی شہرت کس وجہ سے ہوئی؟ مرثیہ گوئی کی وجہ سے۔ میر انیس 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کہاں چلے گئے؟ عظیم آباد میں۔ میر انیس 1871 میں نواب تیوار کے ایما پر کہاں چلے گئے؟ حیدرآباد میں۔ انیس حیدرآباد دکن جا کے لکھنؤ کو کیوں یاد کرتے رہے؟ اہل لکھنؤ نادر نگات اور رمز و کنایہ کو فوراً سمجھتے تھے۔ حیدرآباد میں ایسی حالت میں کہتے تھے ہائے لکھنؤ تجھے کہاں سے لاؤں۔ حیدرآباد جا کے لکھنؤ کی یاد آتی تھی انہیں۔ میر انیس ابتدا میں جب غزل کہتے تھے تو ان کا تخلص ہزیل تھا۔ ہزیل کہیں بھی ایسا شعر پڑھو جس میں تخلص ہزیل ہو تو سمجھ جانا کہ میر انیس کی غزل ہے۔ امام ناسخ نے کون سا شعر انیس کو سنایا تھا جس کو سن کر انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ آپ کا لخت جگر آپ کا نام روشن کرے گا؟ کھلا باعث یہ بیلاد کے آنسو نکلنے کا، دھواں نکلتا ہے آنکھوں میں کسی کے دل کے جلنے کا۔ میر انیس نے کتنی عمر پائی؟ بہت طویل عمر پائی۔ میر انیس اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کہاں آ گئے؟ فیض آباد سے لکھنؤ اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ لکھنؤ میں میر انیس کو کس چیز میں کمال حاصل تھا؟ مصوری میں۔ مصوری میں۔ انیس کے مقابلے میں کس شاعر نے آگے بڑھنے کی کوشش کی؟ دبیر نے۔ اچھا، انیس کے ہاں فصاحت زیادہ ہے بلاغت کم۔ اچھا جی، انیس کے کلام میں کون سی چیز کم پائی جاتی ہے؟ فصاحت و بلاغت۔ میر انیس کو کس چیز میں کمال حاصل تھا؟ مصوری میں۔ انیس کے مقابلے میں کس شاعر نے آگے بڑھنے کی کوشش کی؟ دبیر۔ انیس اور دبیر کے ہاں کون سی چیز ایک دوسرے کا مترادف ہے؟ انیس کے ہاں فصاحت زیادہ ہے بلاغت کم ہے۔ دبیر کے ہاں بلاغت زیادہ ہے فصاحت کم ہے۔ میر انیس نے کتنی عمر پائی؟ طویل عمر پائی۔ میر انیس اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کہاں آ گئے؟ فیض آباد سے لکھنؤ آ گئے اور گوشہ نشینی اختیار کی۔ جی، آج کی ہماری ویڈیو اتنی تھی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔